وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا ورجلهم مقلبة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. گرامی قدر معزز و مکرم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج کے خطبہ جمعہ میں نہایتی دو اہم جن اجزاء پر بیان ہوگا، گفتگو ہوگی، وہ ہے ہم اپنی نیکی کی حفاظت کیسے کریں. نمبر دو، رمضانی نمازی کہاں گئے. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے حق اور صحیح بات کہنے، ہم سب کو حق سمجھنے، حق سننے، حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و سوار ہے. درود اور سلام کا بے شمار نزول ہو اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا. محترم بزرگوں، کافی آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ اپنے فیوز و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوا اور بڑی سرت کے ساتھ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات سے مزین دنوں، تراویح و تہجد سے معطر راتوں کے ساتھ ہم سے جدا ہو گیا. کتنا اچھا تھا ماہ رمضان. رمضان آیا اور گیا. اب ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کی خصوصیات سے اپنے اندر کتنا جذب کیا. اگر حقیقی معنوں میں ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا ہے، ہم نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا ہے، صدقہ و خیرات کی ہے، تو الحمدللہ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر ثابت قدمی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے. لیکن اگر ہم رمضان میں نیکیاں کرنے کے بعد اپنے غلط روش پر لوٹ جائیں تو اس کی مثال اس عورت کی سی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 92 میں ذکر کیا، جس نے کپڑا بننے کے بعد اس کے دھائے کو ادھیڑ دیا اور بلا وجہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارا آپ کا معزز مہمان رمضان آیا اور گیا. یہ رمضان اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا اسی طرح ہمارا آپ کا معزز مہمان تھا. جس طرح سے حج عمرہ کرنے والے لوگ اللہ کے معزز مہمان ہوتے ہیں، تو جس طرح حج عمرہ کرنے والے لوگ اللہ کے معزز مہمان ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان جو ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے، یہ اللہ کے جانب سے بھیجا ہوا ہمارا آپ کا معزز مہمان تھا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہمان کی قدر کی، اس مہمان کی مہمان نوازی کی. اب آپ سوچتے ہوں گے اس مہمان کی مہمان نوازی کیا ہے، کیسے اس مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے. تو نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، تراویح و تہجد، صدقہ و خیرات، تراویح و تہجد، ذکر و اذکار وغیرہ کا اہتمام کرنا گویا اس مہمان کی میزبانی تھی. تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اس مہمان کی میزبانی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیا. اور بد نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اس مہمان کی قدر نہیں کی، جنہوں نے اس مہمان کی ناقدری کر کے، یعنی نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، تراویح و تہجد، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت سے غافل رہ کر اللہ کی ناراضگی کو حاصل کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا پروانہ حاصل
ہاں نہ کر سکا. ایسے لوگ اتنے بڑے بدنصیب ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے. جس طرح کے بھائی ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں اور ان کی خطائیں معاف کر دیں. اور جو روزے ان کے فوت ہو گئے, چھوٹ گئے, قصداً جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے روزہ چھوڑا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے ان روزوں کی وہ قضا دے. تو ماہ رمضان میں ہم نے جو نیکیاں اور کمائیاں کی ہے, ماہ رمضان میں ہم نے جو نیکیاں اور کمائیاں کی ہے, اس کی مثال اس تاجر کی سی ہے جو موسم تجارت میں تجارت کے مناسبت سے, موسم کی مناسبت سے تجارت کرتا ہے. رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی ہے, کمائیاں کی ہے, اس کی مثال اس تاجر کی طرح ہے جو موسم تجارت میں موسم کی مناسبت سے تجارت کرتا ہے, اور پھر موسم تجارت کے ختم ہونے کے بعد اپنی کمائی کا محاسبہ کرتا ہے, جائزہ لیتا ہے, اور اپنی کمائی کو عقل مند تاجر سنبھال کے رکھتا ہے, پانی کی طرح بہاتا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہاتھ خالی ہو جائے, ہم مفلس و قلاش ہو جائے, ہماری جیب خالی ہو جائے. لہذا اس وجہ سے وہ اپنی کمائی کی حفاظت کرتا ہے اور سوچ سمجھ کے وہ خرچ کرتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عقل مند تاجر کی طرح اپنی کمائی موسم عبادت, رمضان یہ موسم عبادت کا مہینہ تھا, تو موسم عبادت رمضان کے مہینے میں ہم نے جو کمائی کی ہے, نماز, روزہ, صدقہ و خیرات کا جو اہتمام کیا ہے, اس کمائی کی ہم حفاظت کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ کمائی ختم ہو جائے, ضائع اور برباد ہو جائے, اور ہمارا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے اور ہم مفلوق الحال یا مفلس ہو جائیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے رمضان میں موسم عبادت میں جو کمائیاں کی ہے اس کمائی کی حفاظت کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمائی جو ہم نے موسم عبادت میں کی ہے, کمائی ہے, اس کمائی کی حفاظت کیسے کریں؟ موسم عبادت میں رمضان میں ہم نے جو کمائیاں کی ہے, نماز, روزہ, صدقہ و خیرات, تراویح و تہجد وغیرہ کا جو اہتمام کیا ہے, اس کی حفاظت اس طرح کریں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کریں, کسی کو گالی گلوچ نہ دیں, اپنے ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچائیں, اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی کمزور کو نہ ستائیں. اگر ہم نے اس سب کا خیال نہیں کیا, ہم نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر کسی کمزور کو ستایا, کسی کو گالی دی, تو ایسی صورت میں ہماری رمضان کی کمائی ضائع اور برباد ہو جائے گی. جس طرح سے آج حلال کمائی کمانے کے ساتھ ساتھ حلال جگہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے, اور کہا جاتا ہے کہ حلال کمائی کمانے سے زیادہ اہم ہے حلال راستے میں خرچ کرنا, ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہم نے جو نیکیاں کی ہے, الحمدللہ ہر شخص نے اپنے استطاعت کے مطابق خوب موسم عبادت میں خوب کمائیاں کی ہے, نیکیاں حاصل کی ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کمائی کی جس طرح سے عقل مند تاجر حفاظت کرتا ہے, اس طرح اس کی حفاظت کریں, یعنی اپنی زبان, ہاتھ وغیرہ کو قابو میں رکھیں, ورنہ ہماری کمائی دوسرے کے حصے میں چلی جائے گی اور ہم نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راوی حدیث ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتدرون ما المفلس, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. صحابہ کرام نے کہا مفلس وہ آدمی ہے جن کے پاس درہم و دینار نہ ہو, روپیہ پیسہ نہ ہو, جو مفلوق الحال ہو, جو کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارتے ہو, تو وہ لوگ مفلس ہے. اور ہماری اور آپ کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ مفلس یہی لوگ ہیں. لیکن صحابہ کرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا. میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز, روزہ, صدقہ و خیرات, یہ تینوں اعمال یا نیکیاں ایسی ہے جو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ہیں, اور ہر شخص نے رمضان میں ان تینوں نیکیوں کو خوب انجام دیا ہے, ان نیکیوں سے اپنے دامن کو پر کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز, روزہ, صدقہ و خیرات کے ساتھ آئے گا.
ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بالصلاۃ والصیام والزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر بہتان باندھا ہوگا۔ غیبت یہ الگ چیز ہے اور بہتان الگ ہے۔ کسی کی لوگوں سے برائی بیان کرنا، ایسی برائی بیان کرنا جو وہ سنے تو اس کو برا لگے، غلط لگے، تو یہ غیبت ہے۔ اگر برائی ایسی ہو جو اس بھائی کے اندر موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے۔ تو بہتان غیبت سے بڑا جرم ہے۔ تو آپ نے فرمایا وقذف ھذا، اس نے کسی پر بہتان باندھا ہوگا، واکل مال ھذا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، فیعطى ھذا من حسناته وھذا من حسناته۔ تو یہ سارے مظلومین جن پر انہوں نے دنیا میں نمازی تھا، روزہ دار تھا، حاجی تھا، لیکن اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی تھی، ان کا روب و دبدبا تھا، لہذا غریب کو وہ ستاتا بھی تھا، اور جب غریب بے سہارا ہو جاتا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، اور وہ جب پولیس چوکی وغیرہ میں جاتا تو وہ روپیہ پیسہ دے کر پولیس کو بھی خرید لیا کرتا تھا مال و دولت کی بنیاد پر، اور اپنے دوسروں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ تو وہ ایسے حاجی کو، نمازی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں بلائے گا، اور جب یہ لوگ فریاد کریں گے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي، تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ لوگ شکایت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی نیکیاں مظلومین کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گے۔ یعنی حاجی صاحب کی، نمازی صاحب کی، جس نے رمضان میں خوب صدقہ و خیرات کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، ایسے نیک بندے کی نیکی محض اخلاق اچھے نہ ہونے کی بنیاد پر، زبان ہاتھ وغیرہ کو کنٹرول میں نہ کرنے کی بنیاد پر، ایسے لوگوں کی نیکیاں مظلومین کے درمیان، جس کو انہوں نے دنیا میں تکلیف دی ہوگی کسی بھی اعتبار سے، ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اگر دوسروں کے حقوق پورا ہونے سے پہلے ان کی نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ جنت میں قیامت کے دن سب سے بڑی دولت، آج سب سے بڑی دولت سونا چاندی وغیرہ ہے، زمین جائیداد ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن سب سے بڑی دولت نیکی ہوگی۔ ایک نیکی بھی کوئی شخص کسی سے مانگے گا تو دینے کے لیے تیار نہیں ہو، خواہ بیوی یا اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ تو قیامت کے دن اگر اللہ نہ کرے اگر آپ نے کسی کو ایذا دیا، تکلیف دیا، تو آپ کی نیکیاں دوسرے کے حصے میں چلی جائے گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی اور دوسروں کے حقوق باقی رہے تو مظلومین کے اوپر جو گناہ ہیں اس گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور یوں اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، اور گناہ ہی گناہ رہ جائیں گے، پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی عجیب و غریب یہ حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی موسم عبادت سے نکلے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کی قسم جب اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کبھی کسی کو ایذا نہیں دیں گے، خود تکلیف برداشت کر لیں گے، لیکن اپنی زبان سے، اپنی ہاتھ سے کسی پڑوسی کو ہو یا کسی کو بھی ہم ایذا نہ پہنچائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے آپ سوچیں گے کہ یہ بات ذہن میں آئے گی کہ اگر ہم نے اس کو تکلیف دیا تو پھر ہماری نیکیاں، ہماری ساری کمائیاں خاک میں مل جائے گی اور ہم نیکیوں سے محروم کر دی جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور اپنی نیکیوں کو بچائیں تاکہ ہماری نیکیوں ضائع اور برباد نہ ہو۔ جس طرح سے نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہ کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح بعض گناہ بھی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ گناہ کون سے ہیں؟ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، یہ وہ گناہ ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے، جس کا تعلق انسان سے ہے۔ اگر آدمی اپنی طاقت بلبوتے پر گاؤں کا چودھری بنا بیٹھا ہے، غریب کو ستاتا ہے، اور غریب کے خلاف، غریب کی حمایت میں اس چودھری کے روب و دبدبا کی وجہ سے کوئی حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ چودھری صاحب ناراض ہو جائے اور پھر ہمیں بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ لہذا جب غریب کو پریشان کیا جاتا ہے تو وہ بیچارے چاہنے کے باوجود بھی کوئی بندہ حق بات نہیں بول پاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں، تو ایسی حالت میں نیکیاں، یہ برائیاں، یہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو کچھ ایسے حالات ہیں جس حالات میں گناہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔
تو یہ وہی گناہ ہے جس کا تعلق حقوق عباد سے ہے، بندوں سے ہے۔ اس طرح کی کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ گناہ توبہ استغفار کرنے سے معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کے تعلق سے کوتاہی نہ کریں۔ اگر ہم کر چکے ہیں اور اپنی نیکی کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے بھائی کے پاس جائیں، پیار سے محبت سے کہیں، اے اللہ کے بندے، اے میرے بھائی، میں نے شیطان کے دعوے فریم میں آ کر آپ کو تکلیف دی، آپ کو ایذا پہنچایا، میں نے خطبہ جمعہ میں سنا کہ ایسے شخص نیکیوں سے محروم کر دی جائیں گے، اس لیے اے میرے بھائی اللہ کے واسطے جو کچھ کرنا ہے تو دنیا میں کر لے، لیکن مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے ساتھ میں ایسا سلوک نہیں کروں گا۔ تو ایسی صورت میں الحمدللہ آپ کی نیکیاں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم نے جس طرح رمضان میں نمازوں وغیرہ کا اہتمام کیا ہے اسی طرح غیر رمضان میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ روزہ اللہ نے صرف رمضان میں فرض کیا تھا، روزہ اللہ نے رمضان میں فرض کیا ہے۔ رمضان کے علاوہ شوال کے روزے ہیں جس کی تفصیل ہو سکتا ہے آپ بعد میں سنیں، شوال کے روزے ہیں، عاشوراء کے روزے ہیں، یوم عرفہ کے روزے ہیں، یہ سب نفلی روزہ ہے۔ آپ رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے، رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ گناہ گار نہیں ہوگے کیونکہ یہ فرض نہیں۔ لیکن نماز اللہ کی قسم اللہ نے آپ پر اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح سے رمضان میں آپ پر رمضان فرض تھا، جس طرح رمضان میں آپ پر نماز فرض تھا اسی طرح غیر رمضان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر نماز فرض کیا ہے۔ عہد نبوی میں یہ بات تصور میں آنے والی تھی نہیں کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ منافق یہ اللہ کے رسول کا، اسلام کے ماننے والوں کا دشمن ہے، جس کے تعلق قرآن شہادت دیتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کے تلوار سے محفوظ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافق بھی عہد نبی میں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے اسی طرح ہم غیر رمضان میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہر سال ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نکلتا ہے الحمدللہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہے، اور ایک ایسی عجیب سا ماحول رہتا ہے، کتنا سنہرا ماحول رہتا ہے۔ دیکھیے مسجد کی زینت، یہ ٹائلس وغیرہ مسجد کی زینت نہیں، مسجد کی زینت نمازی ہے۔ لہذا مسجد میں رمضان میں کتنا چہل پہل رہتا ہے، کس قدر رونق رہتے ہیں، اور ظہر بعد دیکھیں، عصر کے بعد دیکھیں، قرآن کی تلاوت سے مسجدیں گونجتی رہتی ہے، ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا رہتا ہے۔ لیکن جیسی رمضان ختم ہوتا ہے، شوال کا یا عید کا چاند نکلتا ہے، جیسے ہی شیطان چاند نکلتی ہے، جیسے ہی شوال کا چاند یا عید کا چاند نکلتا ہے، شیطان قید و بند سے آزاد ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اللہ کی پجاریوں کو نماز سے روکتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے نماز سے روکتا ہے۔ کیوں؟ شیطان جانتا ہے اللہ کی یہ پجاری جو رمضان میں نیکیوں کے خوگر بنے ہوئے تھے، جب یہ اللہ کی پجاری، اللہ کے بندے نماز سے رک جائیں گے تو دیگر جو نیکیاں ہیں یہ خود بخود ان سے چھوٹ جائے گی۔ لہذا ہوتا ایسا ہی ہے کہ جب ہم نماز کو ترک کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ دوسری نیکیاں بھی ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، اور مسجدیں اسی طرح جس طرح رمضان سے پہلے ویران رہتی ہے اسی طرح رمضان کے بعد بھی مسجدیں ویران ہو جاتی ہے۔ لہذا ویران مسجد آج زبان حال سے کہہ رہی ہے رمضانی نمازی کہاں گئے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے یا رب رمضان ختم ہوا یا مسلمان، رمضان ختم ہوا یا ہمارے آپ کے رویے کو دیکھ کر مسجدیں اللہ سے فریاد کرتی ہے، ویران مسجد اللہ سے فریاد کرتی ہے، کہتی ہے یا رب رمضان ختم ہوا یا مسلمان۔ جب مسلمان ختم ہو جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، تو نماز مسجد کہتی ہے یا رب رمضان ختم ہوا ہے یا مسلمان۔ ہم یاد رکھیں ہم رمضان سے نکلے، اسلام سے نہیں نکلے، نہ رمضان سے نکلے۔ نماز اس کے لیے نہیں ہے جو اسلام سے نکل جائے، اس کے لیے نماز ہے بولو نہیں ہے، لیکن ہم تو رمضان سے نکلے ہیں، لیکن ہمارا دشمن، اللہ کا دشمن، اللہ کے بندوں کا دشمن ہم کو اسلام سے نکالنا چاہتا ہے، یہی وجہ، اور ہم شیطان کے مکر و فریب کو نہیں سمجھتے اور نماز کو چھوڑ کر کے گویا ہم
اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اسلام سے نکل چکے ہیں، نعوذ باللہ، تو ہم رمضان سے نکلے ہیں، اسلام سے نہیں نکلے ہیں۔ نماز اس کے لیے نہیں ہے جو اسلام سے نکل جائے، جو مرتد ہو جائے، اس کے لیے نماز نہیں ہے۔ تو نماز اسلام کا سب سے بہترین اور سب سے اہم رکن ہے، اس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو رمضان یہ ٹریننگ کا مہینہ تھا، ہم نیکیوں کے خوگر بننے، برائیوں کو ترک کرنے، وقت پر نماز پڑھنے کی، اور بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، پراگ، ان سب چیزوں کو چھوڑنے کی مسلسل 1 ماہ تک ہم نے ٹریننگ کی ہے۔ بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، پراگ، ان سب کو ترک کرنے کی، سچ بولنے کی اور نیکیوں کا خوگر بننے کی، اپنے زبان اور ہاتھ وغیرہ کو قابو میں رکھنے کی مکمل 1 ماہ تک ٹریننگ کی ہے۔ ٹریننگ کیوں کی جاتی ہے؟ اگر فوجی یا پولیس میں کسی کو جاب لینا ہو تو آدمی پہلے ٹریننگ کرتا ہے۔ تو ٹریننگ کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کسی چیز کا کرنا یا چھوڑنا آسان ہو جائے، سہل ہو جائے۔ تو اے بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور تمباکو کا استعمال کرنے والے بھائیوں، 1 مہینے تک آپ نے ان چیزوں کو چھوڑنے کی ٹریننگ کی ہے، لہذا آپ اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے، جس کو آپ نے 1 ماہ کے لیے ترک کیا ہے، چھوڑا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ترک کر دیں، کیونکہ آپ ان چیزوں کا چھوڑنا آپ کے لیے 1 ماہ کی ٹریننگ کے بعد نہایت ہی سہل اور آسان ہو گیا۔ اس میں آپ کا بھلا ہے، آپ کی نجات ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، پراگ، ان چیزوں کو ترک نہ کیا تو یاد رکھیں اس سے آپ کی صحت بھی متاثر ہوگی اور آپ کی کمائی بھی ضائع ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ گنہگار بھی ہوں گے، یعنی دنیاوی اور اخروی نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ لا حاصل۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ترک کریں۔ لہذا آج کے دن آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ اب ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے اور وقت پر نمازوں کی پابندی کریں گے۔ یہ عہد کریں، انشاءاللہ جب عہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا، اور ان چیزوں کو چھوڑنا جس کو آپ نے رمضان میں چھوڑا ہے نہایت ہی سہل اور آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ ہم ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے، اور وقت پر اسی طرح نماز کی پابندی کریں گے جس طرح سے ہم نے ماہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے چہیتے بن جائیں گے، اور اسی طرح خیر و برکت کا آپ کے اوپر نزول ہوگا جس طرح سے ماہ رمضان میں خیر و برکت کا نزول ہو رہا تھا۔ تو آپ یہ عہد کریں، کیونکہ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب جہنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمی سے سوال کریں گے۔ یہ بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمی سے سوال کریں گے، جہنم میں جانے کی وجہ پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو 4 وجوہات اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں بیان کیا ہے کہ 4 وجوہات جہنم میں جانے کی وجہ بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلی جو وجہ بتائیں گے وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم پختہ نمازی نہیں تھے، ہم من چاہی رب چاہی نہیں بلکہ من چاہی نماز پڑھتے تھے، لہذا ترک نماز نے آج ہمیں کلمہ توحید کے باوجود بھی نجات نہیں بخشی اور ہم جہنم کے ایندھن بن گئے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اسی طرح اہتمام کریں جس طرح سے ہم نے ماہ رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہر نوجوان بھائیوں کو گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، پراگ، اس طرح کی دیگر نشیلی چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے، ہم سب کی نیکی کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھنا چاہتا ہے اسلام پر رکھے، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔